اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بلندی والا حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو نبی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے علم والے نے بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو، اور یوں کہو پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا اولاد قرار دیا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ یا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور کیا وہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ بحث میں صاف بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں، کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو ضرور وہ جلد مجھے راستہ دکھائے گا، اور ابراہیم نے اس کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا؟ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں اور ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا ہے تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ اور آج ہرگز تمہیں یہ چیز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو جبکہ تم نے ظلم کیا،
تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگو، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، اور جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ اپنی مثل پہلی نشانی سے بڑی ہی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادو کے علم والے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ کتار بنا کر فرشتے آتے؟ تو فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے یہ مثال تم سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا تو اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں بیان کر دوں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے، وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندوں، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا، ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے، اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے، تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے، وہ داروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا علم والا
والا ہے، اور وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ اور کفار جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں، اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے، تو ان قریب جان جائیں گے۔